لاہور میں کہاں کہاں نقصان ہوا ہے. کہ صرف یہ راوی کے ساتھ کی جو پٹی تھی وہ اس آزمائش کا شکار ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ دفعہ شکر ہے, کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ اللہ نے لاہور کو جانی نقصان سے محفوظ رکھا ہے. اگر ہم لاہور کو دیکھیں لاہور میں بڑی تبدیلی آئی, لیکن ایک آپ نے مسئلہ اٹھایا لوکل ٹرانسپورٹ کا. لاہور شہر جو ہے اس میں لوکل ٹرانسپورٹ کا بڑا جینون مسئلہ ہے. کیا 2 کروڑ کی آبادی کے لیے 274 بسیں کافی ہیں؟ تمام انٹرنیشنل اگر رولز کو ہم اپلائی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تو ہمیں 5000 بس چاہیے. کیا چنگچی رکشہ اور یہ مطلب کہ آپ ٹریفک قوانین کے متعلق کچھ شعوری کمپین چلوائیں. آپ نے 11.2 ارب روپے کا جرمانے کا پہلے سے ہدف رکھا ہوا ہے. ٹریفک سینس آپ کیا سمجھتے ہیں صرف جرمانے سے آئے گی؟ اچھا کیسر بھائی, جہاں پہ باقی پنجاب سارا ڈسٹرب ہوا ہے سیلاب سے, لاہور بھی کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہوا ہے, جس طرح وہ شدرا کی طرف اور راوی کے اطراف و اکناف میں. تو آپ نے کہاں کہاں دیکھا لاہور میں کہاں کہاں نقصان ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ افواہیں پھر سے ہیں کہ لاہور خطرے کی زد میں ہے, کتنی صداقت اس بات میں؟ دیکھیے لاہور شہر جو ہے جس طرح ایک گنجان آباد ایک شہر ہے, 2 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے. میں خود ہمارے لاہور میں کوئی 6 سے زیادہ کیمپ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, جس طرح چونگ میں ہے, آفاق اسکول میں ہے, گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول میں ہے, اسی طرح بابو صابو میں ہے, اسی طرح گلشن راوی میں ہے. T5 کی اگر آپ بات کریں, بالکل راوی اور بند کے اگلا ایریا جو بالکل دریا کو لگ رہا ہے, تو میں نے یہ سارا وزٹ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ دفعہ شکر ہے, کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ اللہ نے لاہور کو جانی نقصان سے محفوظ رکھا ہے. البتہ ظاہر ہے بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی ہے, اسی لیے ہم نے ہیما بستیاں جو ہیں وہ بسائی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تو آئی ہے لاہور پہ, لیکن اللہ نے بہرحال اس حوالے سے محفوظ رکھا ہے کہ صرف یہ راوی کے ساتھ کی جو پٹی تھی وہ اس آزمائش کا شکار ہوئی ہے. اور آنے والے دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید کسی آزمائش سے اہل لاہور کو, اہل پاکستان کو محفوظ رکھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ اہلیان لاہور نے اپنے متاثرین بہن بھائیوں کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, یعنی میں آپ کو بتاؤں طیبی صاحب کہ یہاں چونگ کیمپ میں موجود تھا, تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون 300 روٹیاں گھر سے پکوا کے لے گئے سالن. یہ توے پہ گھر میں خواتین کو پتہ ہے, بالکل جی. اور وہاں پہ میں نے ان سے پوچھا کہ اتنا کھانا مطلب موجود ہے تو یہ چولہے وغیرہ نہیں جل رہے؟ تو انہوں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ صبح ہم کھانے کی تیاری, انہوں نے ساری چیزیں اپنی, باورچی بھی موجود, دیگیں نظام پورا ایک موجود ہے, بہت بڑا کچن ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنا کھانا لوگ یہاں آ کے دے گئے ہیں کہ ہمیں ابھی تک پکانے کی ضرورت پیش نہیں ہے. تو یہ اہلیہ نے لاہور کا وہ جذبہ ہے اپنے متاثرین بہن بھائیوں کے لیے کہ جو الحمدللہ یہ بھی ایک تاریخ ہے جو لکھی جا رہی ہے, جو رقم ہو رہی ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین کے ساتھ آ کے وہاں بچوں کو کچھ دے رہے ہیں. بچوں کی بھی تربیت کا حصہ, بالکل. اور وہاں الحمدللہ ہم نے گزشتہ روز ایک بہترین آپ کہہ لیجئے کہ ہیما اسکول اور بچوں کی آرٹ کی ایکٹیویٹیز اور مطلب ان کی چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں, اور ان کو بالکل اسی طرح, یعنی بچے کا ایک نفسیاتی وہ دباؤ جو ہے اس کو مینٹین کرنا, اس سے اس کو ریلیز کرنا, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور آزمائش میں ضرور ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو یہیں پہ ختم کر دے. اور اہلیان لاہور کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ جس نے الخدمت فاؤنڈیشن کو, جماعت اسلامی کو اتنا بیک کیا اور بڑے پیمانے پر اپنے وسائل بھی مہیا کیے ہیں اور خود بھی ہمارے ساتھ مل کے ریلیف کا کام کر رہے ہیں. اچھا لاہور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جتنا پاکستان پورے میں اگر ہم لاہور کو دیکھیں, لاہور میں بڑی تبدیلی آئی, جس طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جس طرح ماشاءاللہ کام کیا اور ایک اچھا وزیر اعلیٰ ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے. گو کہ ہر چیز مکمل نہیں ہوتی کیونکہ کمی پیشی رہ جاتی ہے, لیکن سڑکوں کے اعتبار سے دیکھیں بہت ساری انوویشنز ہم دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ الیکٹرک بسز بھی چل رہی ہیں, چیزیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن ایک آپ نے مسئلہ اٹھایا لوکل ٹرانسپورٹ کا, جبکہ ان کا جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا کام کر رہی ہے, الیکٹرک بسیں بھی ہیں. آپ نے مسئلہ کیوں اٹھایا اور آپ کو کیا ضرورت محسوس آئی کہ لوکل ٹرانسپورٹ کا مسئلہ موجود ہے, جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے بڑے آسان انداز میں اس مسئلے کو حل کر دیا ہے؟ دیکھیے مریم نواز صاحبہ کی اچھی خواہش ہوگی, ہم ان کی نیت پہ وہ شک نہیں کرتے, لیکن ابھی تک جو ان کی پرفارمنس ہے, اگر اس کا پرفارمنس آڈٹ کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ افسران ہیں جو ان کو گھما پھرا کے کچھ چیزیں
بس قریب قریب کی دکھا کے نہ صرف اطمینان دے رہے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کچھ کر دیا. ایسا نہیں ہے. لاہور شہر جو ہے اس میں لوکل ٹرانسپورٹ کا بڑا جینون مسئلہ ہے, اور لوکل ٹرانسپورٹ ہر شہری کا بنیادی حق ہے جو ریاست کو, حکومت کو پورا کرنا چاہیے. دیکھیے ابھی لاہور شہر کی اگر ہم مثال دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں اورنج لائن ہے جس کی صرف 16 ٹرینیں, اسی طرح میٹرو بس سروس ہے جس کی 41 بسیں, ٹھیک ہے, اسپیڈو بسوں کا ایک نیٹ ورک ہے جس کی 188 بسیں ہیں, 188 بسیں. صحیح ہے. اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے جن کو ہم گرین بسیں کہتے ہیں الیکٹرو, وہ 27 بسیں ہیں. ٹھیک ہے. تو کل ملا کے یہ 274 یونٹس بنتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ کیا 2 کروڑ کی آبادی کے لیے 274 بسیں کافی ہیں؟ یہ بالکل کافی نہیں ہے. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو انٹرنیشنل رولز ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں 500 سے 600 افراد پہ ایک لوکل یونٹ ہونا چاہیے, اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں جن میں پاکستان کا بھی شمار کر لیجئے وہ 1000 سے 1200 پہ ایک یونٹ ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 2 کروڑ کی آبادی کے شہر میں جہاں پر پہلے 30-40 روٹ ہوتے تھے, لوکل ٹرانسپورٹ کمپنیاں انوالو ہوتی تھیں, ٹیوٹے جو ہیں اور ہائی ایس کے ذریعے پوری رات جو ہے وہ ٹرانسپورٹ مہیا کی جاتی تھی بڑے تھوڑے سے کرائے پہ, وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پر عام آدمی جو ہے وہ لوکل سفر کرنا اس کے لیے ایک مصیبت ہے, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. لیکن کیسے بھائی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اورنج ٹرین دیکھیے بڑا سستا سا اس کا ٹکٹ ہے, اور گرین لائن دیکھیے یہ طیبی صاحب بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. یہ جو اورنج لائن ہے, میٹرو بسیں ہیں, اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں. اسپیڈو الیکٹرو اس کی بھی جو کرائے وغیرہ ہیں افادیت ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹوٹل آبادی کا یا ٹوٹل جو سفر کرنے والے ہیں ان کے کتنے فیصد بڑھانے چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ 20% آبادی کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اچھی چیز ہے, کرنا چاہیے. یہ حکومت کا کوئی احسان نہیں ہے. اگر مریم نواز صاحبہ اس کو بہتر کرتی ہیں تو یہ ان کا بہت اچھا قدم ہوگا اگر وہ اس کو اٹھائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام انٹرنیشنل اگر رولز کو ہم اپلائی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تو ہمیں 5000 بس چاہیے. چلیں آپ 5000 بس نہیں تو 1000 کر کے 3-4-5 فیزز میں کر کے لاہوریوں کو, تاکہ آپ دیکھیں وہ جاپان گئی تھی, وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ جاپان گئی, وہاں 53 سے 67% لوگ جو ہیں وہ لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں. بالکل ایسی اپنی گاڑی اور اپنی کسی طرح کی سہولت کی بجائے وہ پریفر کرتے ہیں کہ یہ زیادہ کمفرٹ ہے, زیادہ اس میں سہولت ہے, بچت ہے, پیسوں کی بھی بچت ہے. لیکن یہ لاہور جو ہے یہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. یہاں تو لوکل سفر کے لیے چیزیں میسر نہیں ہیں. کیا چنگچی رکشہ اور یہ مطلب, اور جس کا بے ہنگم سا ایک وہ نظام ہے, ٹریفک کا نظام جو ہے. اچھا دوسرا میں اس موقع پہ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ٹریفک قوانین کے متعلق کچھ شعوری کمپین چلوائیں. آپ نے 11.2 ارب روپے کا جرمانے کا پہلے سے ہدف رکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے یہاں سے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی اپلائی نہیں ہوتا. پہلے شعور دیں, عوام میں وہ چیز چلے, 2-3 ماہ وہ کیمپین. اچھا ایک اور چیز اس کے بعد آپ اگلے مرحلے پہ. کیسے بھی حیران کن بات تھی, ایک دوست مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی بائک کیا ہے, انہوں نے کہا جی میں نے گھر کھڑی کی. میں کہا وہ کیوں کہتے جی 92 چلان مجھے موصول ہوئے ہیں 2000 والے, اور میرے علم میں نہیں تھا, میں تو آن لائن چیک کیا تو میرے پہ یہ 92 چالان 2000 والے مجھ پہ ہیں. طیبی صاحب یہ وہی معاملہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جب شعور نہیں ہے لوگوں کو, ٹریفک سینس نہیں ہے. جب ٹریفک سینس نہیں ہوگی, ٹریفک سینس آپ کیا سمجھتے ہیں صرف جرمانے سے آئے گی؟ بالکل صحیح نہیں آئے گی جرمانے سے. آپ آگہی ایک مہم چلائیں, اویئرنیس کمپین چلائیں, سیاسی جماعتیں سماجی حلقوں کو اس میں شامل کریں تاکہ مجموعی طور پر ایک شعور بیدار ہو کہ شہر کو ہم نے کیسے اچھا ٹریفک زون کے طور پہ اس کی شناخت جو ہے وہ بنانی ہے. اس سے آپ کے حادثات کم ہوں گے,